بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ فلسطین لہو لہو، شہادتوں کا سفر جاری، مسلمانوں کی بے حسی اور بے غیرتی، یہ ایک مشکل لفظ ہے، لیکن بہرحال ہمارے حکمرانوں کے لیے، مسلمان حکمرانوں کے لیے یہ لفظ بہت چھوٹا ہے کہ انہوں نے کہیں پہ بھی اس بات کا تقاضا نہیں کیا، زور نہیں دیا کہ فلسطین کی پرزور حمایت کی جائے اور اسرائیل کی پرزور مذمت۔ ہمارے حکمرانوں کی تو حالت یہ ہے کہ اسرائیل کے خلاف مذمتی بیان میں سب کچھ ہوتا ہے، لیکن لفظ اسرائیل نہیں ہوتا۔ جو ان کے انداتا ہیں، جو ان کے پالنہار ہیں، جو انہیں رزق دیتے ہیں، شاید اسرائیل کا نام لینے سے وہ ان کا رزق بند کر دیں۔ اگر ایسی زندگی ہو، ایسی حکمرانی ہو تو اس سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ جیسے اقبال نے کہا تھا، جس کھیت سے دہقاں ہو میسر نہ ہو روٹی، اس کھیت کے ہر خوشائے گندم کو جلا دو۔ یہ تو دہقان کہلانے کے حقدار ہیں۔ بہرحال فلسطینیوں کی شہادتوں کا سفر جاری ہے، اور ایک ناقابل تسخیر قوت جسے اسرائیل کہا جاتا ہے، اس وقت دنیا کے سامنے شکست کھا چکی۔ دوسری طرف بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے یا ہوا، اسے عام لوگ پاکستان کے ساتھ مماثلت کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں کہ کہیں پاکستان میں بھی تو ایسا نہیں ہے۔ ابھی تک تو شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ یہ سب نہیں ہوا، ایسا نہیں، لیکن پاکستانی قوم جس مزاج کی ہے، جس دماغ کی ہے، اس سے کچھ بھی بعید نہیں، اور وہ کسی وقت بھی کچھ کر سکتی ہے۔ اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے، ہماری اشرافیہ کے لیے یہ ایک واضح پیغام ہے، کھلا ڈلا پیغام ہے بنگلہ دیش کے حالات کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ سب کچھ ہوا تو بنگلہ دیشی عوام نے وزیر اعظم ہاؤس میں جا کر صرف کھانے کھائے ہیں، ہمارے عوام وزیر اعظم ہاؤس کی اینٹیں اکھاڑ کر لی، اور ہمارے جو بڑے بڑے تمغے لگا کر گھومنے والے افسران ہیں، ان کے تمغے نہیں رہیں گے۔ یہ سوچنا بھی انہی لوگوں کا کام ہے کہ کس طرح زندگی کو بنانا ہے، کس طرح حالات کو بہتر کرنا ہے، سیاسی حالات کو کس طرح بہتر کرنا ہے۔ کیا یہ سب کچھ لاٹھی کے زور پر ہوگا؟ ہماری ISPR کے ڈائریکٹر جنرل صاحب تو بڑے دھڑلے سے آتے ہیں اور انتہائی تکبر میں کہوں گا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم 9 مئی والوں کو معاف نہیں کریں گے۔ جناب علی، آپ کا 9 مئی تو ٹھس ہو گیا، اب 9 مئی کا چورن جو ہے وہ بکنے کے قابل نہیں رہا۔ اگر آپ آج بھی انسسٹ کرتے ہیں 9 مئی، تو پھر اوپن مناظرہ کر لیں جس سے کرنا چاہتے ہیں۔ ایک عام اوسط درجے کا صحافی بھی اگر آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو آپ کو ناکوں چنے چبوا دے گا، اور آپ کہیں کے نہیں رہیں گے۔ ہمارے ملک میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے حالات خراب کرنے میں کسی ادارے کا احمقانہ پن اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جس کا احمقانہ پن ہوگا وہ ہماری ISPR ہے۔ میں صرف اسی واقعے کی بات کر لوں، 9 مئی کی بات کر لیتے ہیں کہ 9 مئی کو کیا کچھ ہوا، کیوں ایکشن ہوا، کیوں ری ایکشن ہوا، کیوں فردر ری ایکشن ہوا، اس کی وجوہات کیا تھی؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اتنے بڑے بڑے رینک لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، جنرلز ہیں، بریگیڈیئرز ہیں، کرنلز ہیں، ISPR کی پتہ نہیں کیا ٹریننگ ہوتی ہے، کیا سکھایا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو صرف
ٹی وی ڈرامے اور میوزک آئٹم ریکارڈ کرنا سکھا دیے جاتے ہیں۔ اس سے تو اچھا ہے کہ آپ کہیں کسی ریڈیو پاکستان کے سینٹرل پروڈکشن یونٹ میں چلے جاتے اور کسی استاد کے ساتھ بیٹھ کر طبلہ بجانا سیکھ لیتے، ہارمونیم بجانا سیکھ لیتے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ کم از کم اس فیلڈ میں کچھ مہارت حاصل کر لیتے، ورنہ آپ لوگوں کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ 5th جنریشن وارفیئر کیا چیز ہے، یہ کس بلا کا نام ہے اور وہ کیوں ہے۔ آپ آج بھی ایک ٹانگ پر کھڑے ہیں، 9 مئی 9 مئی 9 مئی 9 مئی کا کہیں سے کوئی ثبوت ہے؟ کوئی ایویڈنس تو لائیں۔ صرف آپ کے کہنے سے خدا نہ خواستہ کوئی آپ نبی ہیں، آپ کو الہام ہوا ہے، آپ پر وحی اتری ہے کہ جی یہ 9 مئی فلاں نے کیا ہے، ثبوت تو دینا پڑے گا نا آپ کو۔ اسلام میں بھی تو ثبوت بہت اہم ہوتا ہے، اور اگر اس پر تفصیل سے بحث کی جائے تو یہ 9 مئی الٹا ISPR کے گلے میں پڑے گا۔ ISPR کی بے وقوفیاں نااہلیاں کھل کر سامنے ہیں، لیکن بہرحال کوئی سوچتا نہیں ہے اور کوئی اس پر سوچنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ لیکن بنگلہ دیش نے جو سبق ہمارے لوگوں کو دیا، یہ نوشتہ دیوار ہے، اسے پڑھ لینا چاہیے۔ دوسری طرف عمران خان کے خلاف اب مقدمہ 190 ملین پاؤنڈ والا اپنے آخری مراحل میں پہنچ گیا ہے۔ ہو سکتا ہے چند دنوں میں اس کا فیصلہ ہو جائے۔ یقیناً جس طرح عدالتوں پر دباؤ ہے، جو کچھ بھی ہوگا وہ پتہ ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ کس طرح کا فیصلہ آئے گا۔ لیکن عمران خان کو نہ یہ دبا سکے نہ یہ جھکا سکے، اور عمران خان کی یہی خوبی پاکستانی قوم کو بھاگے، اور عمران خان پاکستانی قوم کا ہیرو تھا، سپر ہیرو بن گیا، سپر ہیرو بن گیا۔ اس نے یہ ثابت کیا کہ اگر آپ حق کی بات کریں گے اور حق پر ڈٹ جائیں گے تو دیر سے ہی صحیح لیکن اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ اور یقیناً یہ اللہ کی مدد ہی ہے کہ وہ جیل میں ہے، اس کی تصویر آواز کچھ نہیں، بلہ نشان نہیں، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ووٹ اس کی پارٹی کو ڈل جائے۔ اور جس طرح پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ ملا، وہ ان تمام لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو خود کو عقل کل سمجھتے ہیں، جو خود کو خدا سمجھتے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ زمین میں خدا نہیں فرعون ہوا کرتا ہے۔ آپ فرعون بننا چاہتے ہیں تو بخوشی بنیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔